اس کے اندر ماضی کے ہمارے علماء نے کیا کنٹریبیوشن پیش کیا ہے، تو میں آپ سے بڑی ضمانت کے ساتھ بولنا چاہتا ہوں، اگر آج سمندروں کے سکم کے اندر آپ دو کشتیاں سفر کرتی ہیں، یہ قرآن پاک کی برکت پہ دل لگا کر کے بولو سبحان اللہ، آج سے زیادہ اگر ہوائی جہاز تیرتا ہے، یہ برکت ہے قرآن پاک کی، سیارہ اڑتا ہے، برکت ہے قرآن پاک کی، موبائل فون بولتا ہے، برکت ہے قرآن پاک کی، اس لیے کے سائنسدانوں نے اگر چاندر رسائی حاصل کیا تو کون سا بڑا کمال ہے۔ ارے ہمارے آقا نے آج سے 1400 سال پہلے شب معراج میں ساتوں زمینوں آسمان کی بلندیوں کو طے کر کے کائنات کو مسخر کرنے کے لیے آج کا سیٹلائٹ سیارہ 60,000 کلومیٹر کی رفتار سے چلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے کس رفتار کے ساتھ سفر کیا تھا؟ آقا میرے نور ہے، آج نور کے اوپر بحث ہو رہی ہے۔ ایسا ایک نادان طبقہ آج مسلم معاشرے میں پیدا ہو گیا ہے جو میرے آقا کو اپنے جیسا بشر کہتا ہے اور آپ کی نورانیت کے اندر کیڑے نکالتا ہے۔ میرا دوست آپ کی سائنس کہتی دنیا کے اندر سب سے تیز رفتار ترین شے کا نام کیا ہے؟ لائٹ ہے، روشنی ہے۔ ایک سیکنڈ کے اندر 1,86,000 میل کی رفتار سے آج کی روشنی چلا کرتی ہے۔ یہ دنیا کی روشنی ہے، 1,86,00,000 میل کی رفتار سے چلے وہ نور علی نور ہے، وہ قطعکم من اللہ نور ہے، اول ما خلق اللہ نوری ہے۔ نور مصطفیٰ کا رفتار کا کمال کا کیا عالم تھا، اسے شب معراج کے گردے سفر سے پوچھو کہ دل امیر کے بازو بھی شل ہو گئے تھے اور انہوں نے کہہ دیا تھا یا رسول اللہ اگر یہ اکثر منہ بردار پرم کرو گے تجلا بسوزت پرم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ تو یہ شریعت کے حوالے سے نقلی گفتگو کر رہا تھا، اب میں تھوڑی عقلی گفتگو کرتا ہوں۔ آپ کہتے ہو کہ سائنسدانوں نے ہوائی جہاز بنایا ہے، یورپ والوں کا کمال ہے۔ مقبول احمد مصباحی اور پیر طریقت حضرت علامہ سیدی محمد امین میاں صاحب قبلہ جو پروفیسر ہے، یہ کوئی سادہ روٹا ٹیک پیر نہیں ہے، یہ حیدرآباد اردو ڈپارٹمنٹ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ ہے۔ الحمدللہ خلقہ ہے مولانا، وہ خلقہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے دنیاوی علم کی بھی بادشاہت عطا فرمائی ہے، دینی علم کی بھی فرمائی ہے۔ ایک بھائی ہے وہ پروفیسر ہے، شعبہ عربی کی پاس شعبہ اردو کا ہیڈ ہے، حضرت شرف ملت ہے، انکم ٹیکس کمشنر ہے، حضرت افضل میاں ہے، یہ ڈی آئی جی پولیس ہے، حضرت سید جمال الدین اسلم صاحب ہیں، شاگرد یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، یہ مصطفیٰ صدیقی صاحب ہیں، علی گڑھ یونیورسٹی کے ریسرچ اسکالر ہیں۔ خدا کی قسم میں تعریف نہیں کرتا ہوں، حقیقت بولتا ہوں، اس خانوادے کا جو بھی فرد ہے اپنی جگہ پر آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو دین اور دنیا دونوں کی عزت و برکت عطا فرمائی ہے اور رسول اللہ کے گھرانے سے دونوں ہی صدقے تقسیم ہو رہے ہیں، جو چاہو یہاں سے لے کر کے جاؤ۔ اللہ اللہ میں عرض کر رہا تھا کہ آج پوری دنیا کے اندر میرے آقا کا صرف و کرم ہے، مقام ہے کہ ان کی آل آج صاحب شجرہ دنیا کے اندر موجود ہے۔ وہاں بھی حیات النبی کی بات کرتے ہیں، میں نے للکار کے عمر کو اپنے خطاب میں کہا تھا نادان تم حیات النبی کی بات کرتے ہو، مقبول احمد مصباحی کا عقیدہ بولتا ہے مصطفیٰ پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے اپنے لاکھوں اپنی اولادوں کی شکل کے اندر زندہ اور پائندہ ہے۔ تم نبی کی بات کرتے ہو، اب نبی کا وہ پردہ، نبی کا وہ جلوہ آج میرے دوست دنیا کے کونے کے اندر جگمگاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دیکھنے کے لیے نظر چاہیے، محسوس کرنے کے لیے دل ہونا چاہیے۔ یہ دونوں چیزوں سے اللہ نے تمہیں محروم کر دیا ہے تو دل کور کو کیا خاک نظر آئے کیا دیکھے۔ میں ہوائی جہاز کی بات کر رہا تھا، یورپ نے ہوائی جہاز پہلے نہیں بنایا ہے، یورپ نے سب نہیں بلکہ مسلمانوں نے سب سے پہلے ہوائی جہاز بنایا ہے۔ ایک عظیم سائنٹسٹ مسلمان تھا جس کا نام ابن فرناس تھا، اس نے اپنے دور کے اندر بغداد کے اندر اتنی ترقی کیا تھا، اپنے علم سائنس علم جدید کے اندر علم فلسفہ کے اندر اس نے اپنے عقل و فکر کے ذریعہ اس نے ایک ایسی مشین تیار کی تھی جس کا نام اس نے طیارہ رکھا تھا۔ آج بھی ہندوستان کے اندر پلین کرافٹ کو طیارہ کہا جاتا ہے۔ طیارہ اردو زبان کا لفظ نہیں ہے، طیارہ فرینچ ورڈ نہیں ہے، طیارہ انگلش زبان کا ورڈ نہیں ہے۔ مسلمانوں سینہ بند کر کے کہو طیارہ اگر لفظ ہے تو عربی زبان کا لفظ ہے۔ طیارہ کا لفظ اگر دنیا کو کسی نے دیا ہے تو اسے مسلمان کہا جاتا ہے، اسے اسلام کہا جاتا ہے، اسے قرآن پاک کہا جاتا ہے۔ ابن فرناس نے ایک مشین بنائی تھی، اس کا نام اس نے طیارہ رکھا تھا۔ طارا یطیرو عربی زبان کا لفظ ہے، سربا یضربو سے جس کے معنی اڑنے کے آتے ہیں، اور طیارہ تو اڑنے والی چیز کو کہا جاتا ہے، اس نے طیارہ بنائی تھی۔ آج اپنی آنکھوں پہ ہر انسان جس کی نگاہ کمزور ہو وہ چشمہ لگاتا ہے۔ چشمہ کس نے بنایا؟ تم کہو گے یورپ نے بنایا، یورپ نے چشمہ نہیں بنایا ہے، یہی وہ مسلم سائنس تھا جس نے آج سے 1000 سال پہلے اپنی
تحقیق کے ذریعہ آئینے کو بنایا تھا جسے آئینک بھی کہا جاتا ہے. بولیے سبحان اللہ. اس نے سب سے پہلے بنایا تھا. وہ گھڑی کو میں نے بچپن میں دیکھا ہے گورکھپور کی سرزمین کے اوپر کہ وہ کس طریقے سے گزرتی جاتی ہے. ایک مخروطی شکل کا تکونا لوہے کے ٹکڑا برابر زمین پہ مسطح نصب کر دیا جاتا ہے. اس کے اندر سارے اعداد 1 سے لے کر 12 تک درج کر دیے جاتے ہیں. دھوپ جس طریقے سے گزرتی جاتی ہے اپنے سرد اور گرم موسم کے مطابق اسی کے اعتبار سے اس کا ٹائم طے ہوتا جاتا ہے. یہ مشین بھی ٹائمنگ کی سب سے پہلے کس نے بنائی ہے؟ یورپ نے نہیں بنائی ہے, ہم نے بنائی ہے. جی لگا کر کے بولو سبحان اللہ. نے بنایا ہے. اور آگے بارود کی بات. آج امریکہ والوں نے میرے دوستوں یورینیم اسلحہ بنا لیا ہے, یورینیم ڈپلوٹیڈ اسلحہ بنا لیا ہے, ہائیڈروجن بم بنا لیا ہے, نائٹروجن بم بنا لیا ہے, نیوکلیائی اسلحہ بنا لیا ہے. اس نے خود تو بنا لیا. آج پوری دنیا کے اندر اتنی بڑی تعداد میں نیوکلیائی اسلحے, پوری دنیا کو 100 سے زائد مرتبہ تباہ و برباد کیا جا سکتا ہے. آج ایران کے راستے میں تھوڑے کرنے کی کوشش کی جا رہی کہ یورینیم نہ بنانے پائے. نہ بننے پائے تمہیں کیوں ڈر ستاتا ہے امریکہ والوں؟ اگر ایران یورینیم پاور بن جاتا ہے, ایٹمی پاور بن جاتا ہے, حالانکہ اس کے پاس ابھی کوئی ایٹمی اسلحہ نہیں ہے, کہا جا رہا ہے ہو سکتا ہے یہ بنا لے. صبح کی بنیاد پر ہمارا راستہ روکا جا رہا ہے. اور امریکہ کے پاس تقریباً 60,000 ایٹم بم ہے, رشیا کے پاس تقریباً 9,000 ایٹم بم ہے, برطانیہ کے پاس تقریباً 350 ایٹم بم ہے, اسرائیل کے پاس غیر ایرانی تقریباً 28 ایٹم بم موجود ہے, ہمارے ملک ہندوستان کے پاس غیر ایرانی تقریباً 180 بم موجود ہے, پاکستان کے پاس بھی تقریباً 200 ایٹم بم موجود ہے. ان سارے ایٹم بموں کو جمع کر دیا جائے, ایرانیہ غیر ایرانیہ, میرا ایک اندازہ ہے 25,000 ایٹم بم اس وقت پوری دنیا کے اندر موجود ہیں. اور پوری دنیا کو تباہ کرنے کے لیے صرف 10 ایٹم بم کافی ہیں. 100 مرتبہ کا تو آنکڑا میرا غلط ہے, شاید 1000 مرتبہ پوری دنیا کو تباہ کیا جا سکتا ہے. یہ بارود جب ترقی کیا تو ایٹم بم بن گیا. بارود کو تم نے دریافت کیا تھا. یورپ والے کہتے ہیں کہ راجر بیکر نے یورپ دریافت کیا تھا. بار میں کہتا ہوں یہ جھوٹے ہیں, یہ باہری تذاق ہے. انہوں نے ہماری لائبریریوں پہ ڈاکے ڈالے ہیں. سسلیت, بلقان اور بغداد کے آبادیوں کے اندر ہمارے باپ دادا کی لکھی کروڑوں کتابوں کو انہوں نے یا تو دریائے دجلہ اور نیل کے حوالے کر دیا تھا, اور یا تو لوٹ کر کے لے کر کے چلے گئے. آج ہماری وہی کتابیں یا تو امریکن لائبریریوں کے اندر سجا کر کے رکھی ہوئی ہے, یا تو برٹش میوزیم کے اندر رکھی ہوئی ہے, یا تو فرینچ میوزیم کے اندر رکھی ہوئی ہے. شاعر مصری اقبال نے بہت پہلے کہا تھا مگر علم کے موتی کتابیں اپنے آپ کی. دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ. یہ ساری سائنسی کتابیں جس کی بنیاد کے اوپر یورپ والوں نے آج سائنسی دنیا کے اندر بے پناہ ترقی کیا ہے, ان کی تھیوری کو یورپ والوں نے دریافت نہیں کیا ہے, ہمارے دادا نے دریافت کیا تھا. بہت میرا وقت مختصر ہے, اپنی گفتگو کو میں سمیٹ دینا چاہتا ہوں. 1-2 باتیں بڑی تیزی کے ساتھ میں بتاتا ہوا چلتا ہوں. میرے دوست محمد کامل نام کا ایک خلیفہ تھا, بغدادی خلیفہ. فرڈینینڈ کے زمانے کے اندر جب صلیبی جنگ چل رہی تھی, وہ لوگ آئے تھے, اس نے محمد الکامل سے دوستی کر لیا تھا. محمد الکامل سے رخصت ہو کر کے فرڈینینڈ جانے لگا تو محمد الکامل نے مسلم سائنسدانوں کی بنائی ہوئی اسے کھڑی دیا تھا. اس کھڑی کا سسٹم یہ تھا کہ چاہے سردی کا موسم ہو, چاہے وہ گرمی کا موسم ہو, سورج طلوع ہوتا ہو یا سورج نہ طلوع ہوتا ہو, کوئی بھی موسم ہو, اس کے اندر ایک ایسا چاند بنایا ہوا تھا سورج مصنوعی کہ میرے دوستو آسمان کا سورج جس طرف رخ کرتا تھا مصنوعی سورج بھی رخ پہ چلتا تھا. بولیے سبحان اللہ. صرف کرامتوں پر سبحان اللہ نہ کہیے, یہ ہماری روحانی کرامتیں ہیں جو ہمارے بزرگوں سے صادر ہوتی ہیں. یہ ہمارے باپ دادا کی علمی کرامتیں ہیں جو ہمارے اہل علم سے صادر ہوئی ہیں. اس پر بھی بولیے جی لگا کر کے سبحان اللہ. جو چاند بنایا گیا تھا, چاند نکلے یا نہ نکلے, مگر چاند کی رفتار کے مطابق وہ چاند بھی حرکت کرتا ہوا نظر آتا تھا, اور اسی کے مطابق ستاروں کی چالیں, ان کی رفتار, ساری چیزوں کا اسی گھڑی کے ذریعے پتہ چل جاتا تھا. اور ہارون رشید کے زمانے میں, اس دور میں بھی مسلم سائنسدانوں نے ایک گھڑی بنائی تھی جو ہے اہل علم کے زمانے میں. گفتگو کو دہرانا مجھے طریقے سے سوئی ادب نظر آ رہا ہے, مگر میں آپ سے مخاطب ہوں, اپنے ممبر سے میں مخاطب نہیں ہوں. ہارون رشید کے زمانے میں مسلم سائنسدانوں نے ایک گھڑی بنائی تھی, ایک ذاتی کی شکل میں کی شکل میں کھڑی تھی. اس کے اندر اوپر ایک سوراخ بنا ہوا تھا, اس کے اندر ایک کٹورا رکھا ہوا تھا, کٹورے کے اندر 12 گولیاں رکھی ہوئی تھی, اور اس کے نیچے کا اور کٹورا تانبے کا بنا ہوا تھا. اس کے اندر تھوڑا سا اس کٹورے کے اندر آدھا پانی کٹورا رکھا ہوتا تھا. اوپر والے حصے میں جب ایک بچتا تھا, ایک مصنوعی چڑیا نکلتی تھی اور اپنے چوچ کے اندر اس کٹورے سے ایک دانت گولی کو اٹھاتی تھی اور نچلے والے کٹورے میں گراتی تھی, جس سے ٹن کی آواز پیدا ہوتی تھی اور پتہ چل جاتا تھا
کہ اس وقت 1 بج گیا ہے. اس وقت میرے دوستوں فرانس کے سفرا ہارون رشید کے دربار میں آئے تھے. خلیفہ ہارون رشید نے وہ گھڑی فرانس کے درباریوں کو پیش کیا تھا. آج تم لوگ یورپ کے ہوائی جہاز جب ہوا میں اڑتے ہیں تمہارے بچے ان کی گڑگڑاہٹ کو سن کر کے ڈر جاتے ہیں نا. لیکن کل وہ زمانہ تھا جب تمہارے ہاتھوں میں اسلام کا پرچم تھا, تمہارے سینوں میں قرآن کا نور تھا, اور تمہارے ہاتھوں میں غریب نواز کی تسبیح اور ان کا مصلی تھا. تمہارے علمی طاقتوں کو دیکھ کر کے آج جن کے سامنے تمہاری پریشانیاں جھکاتی ہیں ان کے زیادہ تمہاری علمی کرامتوں کو دیکھ کر کے اپنا لطف بدندہ ہو جایا کرتے تھے. فرانس کے پارلیمنٹ کے اندر لے جا کر کے جب اس گھڑی کو رکھا گیا اور بعد میں 5 بجے کے وقت نکل کر کے کٹورے کے اندر ڈالے اور 12 گھنٹیاں جب بجائی تو پورے پارلیمنٹ سے آواز آئی کہ دیو آ گیا, دیو آ گیا. اور پوری فرانس کا پارلیمنٹ اس گھڑی کو دیکھ کر کے خوف زدہ ہو کر کے دہشتزدہ ہو کر اس نے خالی کر دیا تھا. وہ دور تھا میرے دوستوں, بارود کو مسلمانوں نے دریافت کیا تھا. دنیا کہتی ہے کہ کولمبس نے امریکہ کو دریافت کیا تھا, مگر یاد رکھو کولمبس نے جس جو ہے قطب نما کو استعمال کر کے بحر اٹلانٹک 5000 میل کا سفر طے کیا تھا ایک معمولی ٹوٹی کشتی کے ذریعے. اس قطب نما کو کس نے بنایا تھا؟ مسلمان سائنسدانوں نے بنایا تھا. بولیے سبحان اللہ. اس طرح کی بڑی تفصیلات ہمارے پاس ہے, جہاں تک میں آپ کے سامنے ان ساری تفصیلات کو بیان کروں. آج کا سائنسداں کہتا ہے زمین گول ہے, اس کا رقبہ 24,000 دن ہے, تقریباً 40,000 کلومیٹر. امریکہ نے ایک جہاز بنایا لیٹسٹ جس کی رفتار 20,000 کلومیٹر پر آور ہے. اگر آپ مشرق سے چلیں تو 20,000 کلومیٹر چلنے کے بعد انڈیا میں آ جائیں گے, مغرب سے چلیں تو 20,000 کلومیٹر چلنے کے بعد انڈیا میں جائیں گے. امریکہ سے اگر آپ چلیں, کیونکہ یہاں سے امریکہ کا فاصلہ تقریباً 20,000 سے 22,000 کلومیٹر ہے. آپ چائنا کی طرف سے جاؤ تو 20,000 کے بعد امریکہ آ گیا, اور مغرب کی طرف سے جاؤ سعودیہ کے راستے تبھی 20,000 کلومیٹر کے بعد ہے. اس طریقے سے امریکہ اس وقت اس پوزیشن میں آ گیا ہے کہ 1 گھنٹے کے اندر پوری دنیا کے اندر کہیں بھی پہنچ سکتا ہے. شارح بخاری نزہت القاری کے شارح جنہیں برکاتی مفتی کہا جاتا ہے, بولو سبحان اللہ, جنہوں نے نزہت القاری کے نام سے لکھا ہے جب انسان چاند پر گیا بڑا ہنگامہ علیہ السلام میں پیدا ہوا تھا, مگر جو مفتی ہوتا ہے حقیقت میں مفتی وہ مفت کا مفتی نہیں ہوتا ہے. وہی تفسیر ہوتا ہے. حضرت شاہ بخاری نے کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا اسلام اور چاند کا سفر. انہوں نے لکھا ہے کہ ابن رشد جیسے عظیم محقق نے 1000 سال پہلے بتا دیا تھا زمین گول ہے اور اس کا رقبہ 20,000 میل ہے. کہتے ہیں بغیر کسی سیٹلائٹ سیارے کے آج سے 1000 سال پہلے یہ بتا دینا کہ 20,000 کلومیٹر زمین کا رقبہ ہے اپنے آپ میں کسی علمی معجزہ اور علمی کرامت سے کم نہیں ہے. آج 4,000 کلومیٹر کا صرف فاصلہ ہوا ہے, یعنی 24,000 میل دنیا کی برائی ہے. اس کا پتہ کس نے لگایا تھا؟ مسلم سائنسداں ابن رشد نے لگایا تھا. یورپ علم کے معاملے میں ہمارا استاد نہیں ہے, ہمارا شاگرد ہے. سبحان اللہ. اور یہ سارے بڑے بڑے سائنٹسٹ ریگستانوں میں نہیں پیدا ہوئے, پہاڑوں میں نہیں پیدا ہوئے, جنگلوں میں نہیں پیدا ہوئے. یہ بڑے بڑے علماء اگر پیدا ہوئے انہیں مدارس اسلامیہ کی جہادی میں پیدا ہوئے, ملت پیدا ہوئے ہیں مدارس اسلامیہ کی جہادی باری میں پیدا ہوئے, بخاری پیدا ہوئے ہیں مدارس اسلامیہ کی جہادی باری میں پیدا ہوئے, مفتی اعظم پیدا ہوئے ہیں مدارس اسلامیہ کی جہادی باری میں پیدا ہوئے ہیں, مسلم بہار شریعت پیدا ہوئے ہیں انہیں مدارس اسلامیہ کی جہادی باری میں پیدا ہوئے. ارے حضرت عظیم البرکات مجدد دین و ملت پیدا ہوئے انہیں مدارس اسلامیہ کی جہادی باری میں پیدا ہوئے. بہت اچھا. اس لیے مدارس اسلامیہ کی عظمت کو پہچانو, آج کے تعمیر و ترقی کی طرف اپنے قدموں کو آگے بڑھاؤ, ہاتھ کے ہاتھ بنا پیر طریقت کے ہاتھوں کو مضبوط کرو. میری دلی خواہش ہے کہ چند فگروں میں اس وقت یہ ادارہ نظر آ رہا ہے. ہمارا نشانہ ہائی اسکول یا 10+2 کا کوئی ادارہ انٹرمیڈیٹ نہیں ہونا چاہیے. تم بڑے بڑے علماء کی موجودگی میں بڑے ادب سے میں کہتا ہوں کسی ایکسپریس ہائی وے پر یا کم از کم کسی مقامی لوکل وسیع والی سڑک کے اوپر کم از کم 50 سے لے کر کے 100 فیصد کی وسیع والی زمین کے اوپر اس ادارہ کا قیام عمل میں آنا چاہیے. اور انشاءاللہ تعالیٰ سرکاران مارارا کا سائے کرم اس ادارے پر رہا تو قریب جب راجستھان کے قدیم یونیورسٹی کی حیثیت سے پوری دنیا کے اندر ادارہ بڑھنا کوئی لفظ غیر شریف میری زبان سے نکل گیا ہو ان بزرگوں کی موجودگی میں اسے توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب حضرت رمضان و خطا واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. پیغام محبت زندہ باد. اسلام زندہ باد.